میں تو یہی اشعار پڑھوں گا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں امید کی ایک کرن تھی، گو کہ ایم کیو ایم ابتدا میں مہاجر قومی موومنٹ تھی، یا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور ہم بھی زمانہ طالب علمی سے سیاست میں آ گئے، لیکن یہ واحد جماعت تھی جو کہ ایک ایسا کمبینیشن تھا اس کی، اس میں حیت اور نوعیت میں، کہ آپ غور کریں کہ مڈل کلاس عام آدمی کی جماعت، ایجوکیٹڈ اربن یوتھ، یعنی جس میں 35 سال سے کم عمر کے جوان اور نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی۔ اور جب 1987 میں انتخابات ہوئے نومبر میں بلدیاتی، اور وہ ہمارے پہلے سیاسی ہمارا تجربہ تھا جو عوامی نمائندگی اور الیکشن لڑنے کا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ سویپنگ وکٹری یا لینڈ سلائڈ جھاڑو پھیر دی، اور میں پھر بلا مقابلہ کونسل میں میئر منتخب ہوا کراچی سے، حیدرآباد سے آفتاب احمد شیخ ہوئے۔ جب 22 اگست ہوئی اور ایم کیو ایم کے بانی نے ملک کے خلاف نعرے لگا دیے، تو یہ ہمارے آئین کی بھی خلاف ورزی تھی اور پاکستان کے آئین کی تو تھی۔ تو جب انہوں نے لکیر کھینچ دی تو پھر ہم نے بھی لکیر کھینچ دی، اور کوئی اور چہرہ ایسا نہیں تھا جو آگے آتا اور پارٹی کی باغ ڈور یہاں پاکستان میں سنبھالتا، اور ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم پاکستان بناتا، اور صحیح معنوں میں اسے پاکستان کی سیاست، پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان میں سیاست کرنا، یہ بہت بڑا قدم تھا، غیر معمولی اقدام تھا، جس کو ہر خاص و عام نے سراہا، دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی سراہا، اور ایم کیو ایم کے کارکنوں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ 22 اگست کے بعد 10,000 کارکنوں کی گرفتاری ہوتی، اور معاشی طور پر جس طرح وہ تباہ اور برباد تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ایم کیو ایم شاید ختم ہو جاتی، ایم کیو ایم کے کارکنان دیگر جماعتوں میں چلے جاتے۔ تو میں نے یہ ساری جو چیزیں کی، برے وقتوں میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا رہا، میں نے کبھی ایم کیو ایم کو، میں ملک سے باہر نہیں گیا، میں نے کبھی ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑا، میں نے کبھی کوئی نئی جماعت نہیں بنائی۔ تو جو ان کے مفادات تھے، مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ اب اگر میں نے پارٹی کا نظم و نسق سنبھال لیا، اس کی باغ ڈور سنبھال لی، تو وہ بگاڑ یا وہ خرابی جو گزشتہ 35 سالوں میں آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور ہم اپنے اصل ایجنڈے سے بھی ہٹ گئے، تو اب اگر ہم ایم کیو ایم کے بانی سے الگ ہو گئے، لا تعلق ہو گئے، اور ہم ہر لحاظ سے اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، تو اب ہم اس بگاڑ کو دور کریں گے۔ تو شاید میری اس خوش فہمی کے پیچھے میری سادگی تھی، مصلحت پسندی تھی، مفاہمت پسندی تھی، شرافت تھی، اس کا ناجائز فائدہ ان لوگوں نے پارٹی میں اٹھایا جو کرپٹ تھے، جو لٹیرے تھے، جو قبضہ گیر تھے۔ میں نے جب صفائی اور چھٹائی کی بات کی اور تنظیم کے ٹاؤن اور یونٹس یو سیز میں تبدیلی کرنا شروع کی، تو کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، چنانچہ انہوں نے ایک اندر ہی اندر جو ہے وہ سازش کے تانے بانے بننا شروع کر دیے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر پہلے مجھ سے میری سربراہی لی، لیکن جب ان کا کام نکل گیا اور الیکشن میں امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی بات آئی، تو میں کسی کے رشتہ دار کو ٹکٹ نہیں دیتا، کسی کو بلا وجہ چوتھی مرتبہ ٹکٹ نہیں دیتا، میں کسی کے جو خاص جو منظور نظر لوگ ان کو ٹکٹ نہیں دیتا، میرٹ پر دیتا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے، رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیا۔ 35 میں سے 21 ووٹ تھے ان کے پاس، 24 نہیں تھے، لیکن پھر اس میں کچھ بڑے ماہر قانون تھے، پھر اور بھی جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اکثر کچھ ایسی قوتیں بھی آ جاتی ہیں جو اگر مائنس الطاف حسین کے بعد شاید یہ چاہتی ہوں کہ مائنس فاروق ستار بھی ہو، تو پھر وہ شاید مائنس فاروق ستار، لیکن مائنس الطاف حسین کے بعد اگر مائنس فاروق ستار ہوا تو سمجھ لے پھر مائنس ایم کیو ایم بھی ہو گئی، کہ میری نظر ان سارے ایشوز پر تھی، لیکن مجھ سے جان چھڑا کر مجھے الگ کر کے صرف مفاد پرست ٹولے نے ایم کیو ایم پر قبضہ کر لیا ہے، اور پھر جب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو،
انجام گلستہ کیا ہوگا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب آئندہ نہ میئر ایم کیو ایم کا آ رہا ہے، نہ کوئی ڈسٹرکٹ شاید انہیں ملے، اور جو 2023 کے الیکشن میں ایم پی اے کی بھی سیٹیں آدھی ہو جائیں گی جو موجودہ ہیں، اور قومی اسمبلی میں شاید 1 یا 2 ایم این اے کی سیٹ ملے. یہ حال ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. میرے پاس پارٹی آج بظاہر نہ ہو، لیکن میں اپنے آپ کو ایم کیو ایم سے الگ نہیں سمجھتا. ایم کیو ایم والوں نے مجھے الگ ضرور کیا، لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا آج بھی ایم کیو ایم ہے. میرا اوڑھنا بچھونا آج بھی، اور وہ اصل میں ایم کیو ایم کا نظریہ ہے. یہ پتنگ کے پیچھے لٹیرے، قبضہ گیر، شہری وڈیرے چھپ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایم کیو ایم نظر، ان کے پاس جسم ہے، روح میرے پاس ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، اور میرے کارکنان، عوام اور نوجوان میری اس بات کو سمجھتے ہیں. تو تب بھی اسی گھر میں تھا. میئر بننے کے بعد، صوبائی وزیر بننے کے بعد، وفاقی وزیر بننے کے بعد، فارن افیئرز نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بننے کے بعد بھی میں اسی گھر میں ہوں. میری نہ کوئی املاک ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کاروبار ہے، نہ میری فیکٹریاں ہیں، نہ پلاٹ ہے، نہ پلازے ہیں، نہ میری گاڑیوں کا فلیٹ ہے. میں نے اس کا حساب بھی 9 نومبر 2017 کہ یہ اگر ایک لینڈ کروزر یا ویگو میرے پاس بلٹ پروف ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور میرے جو ہم اثر چاہے پی ایس پی میں ہو چاہے اسی ایم کیو ایم میں ہو، ان کے پاس کیسی گاڑیاں ہیں، کتنی لاگت کی ہیں، وہ کس گھر میں آج ماشاءاللہ رہتے ہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں سے کہاں چلے گئے. پارٹی کے اندر احتساب کا عمل ہونا چاہیے. میرا یہ گناہ تھا، میں نے یہ کہا 10,000 کارکنوں کی اسمبلی لگائیں، عدالت لگائیں، اور ہم اپنے گوشوارے جو ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں پیش کرتے ہیں، وہ گوشوارے ہم اپنے کارکنوں کی اسمبلی اور عوام کے سامنے بھی رکھیں، اور وہ کہیں کہ فاروق بھائی، عامر خان بھائی، وسیم اختر بھائی، کنور نوید بھائی، فلاں بھائی، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ آپ کے دبئی میں بھی گھر ہیں، ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا فلاں جگہ پہ ہے، آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ نے یہ تو ڈکلیئر نہیں کیا. یا خالد مقبول ایم کیو ایم میں میرے لیے راستہ ہموار کریں، اور میں اور وہ مل کر پارٹی چلائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، اور یہ نیریٹو دیں کہ 35 میں سے 21 یا 24 اراکین کم از کم 35 سال سے کم عمر کے نئے لوگوں کو لائیں، ڈائیورس کریں، ہر زبان بولنے والے، ہر مذہب، ہر مسلب کے لوگوں کو پارٹی میں لیا، انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 35 میں سے ڈائیورس کیا جائے. یونٹی ان ڈائیورسٹی ایم کیو ایم کی تنظیم میں، یا حق پرست او آر سی یا حق پرست موومنٹ جو میں بنا رہا ہوں اس میں خالد بھائی آئیں، تو ہم یہاں بھی جو تنظیمی ڈھانچہ بنائیں اس میں 35 سال سے کم عمر لوگوں کو لیں، ہم سرپرستی کریں، ہم آہستہ آہستہ بیک سیٹ لیں، اور نئے لوگوں کے ہاتھوں میں کراچی، حیدرآباد کی اولین کراچی اور حیدرآباد کی، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور حیدرآباد کی، اور یہاں کے سیاسی اور نظریاتی عمل کی بھاگ ڈور دیں. یہ میرا نیریٹو. تو بلدیہ میں بھی کراچی کا اگلا میئر انشاءاللہ 35 سال سے کم عمر کا. میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں بنے. میرے خیال میں کراچی کو پھر وہی انرجی، وہی پیشن، وہی جذبہ، وہی لگن چاہیے، اور دن رات کام کرنے والے، محنت کرنے والے، ایماندار، دیانتدار لوگ. اگر وہ میرے ساتھ آ جائیں، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں، تو پھر شاید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو بھی ہم تھوڑا سمجھا سکیں کہ وہ بھی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد قائم رکھنے کی بجائے کسی جگہ ہمارے ساتھ آ کے جڑ جائیں. تو میرے خیال میں یہ میرا ویژن ہے، میرا نیریٹو ہے. مجھے سب سے زیادہ پی ایم ایل این نے کہا، انہوں نے مجھے بہت سینئر پوزیشن دینے کی بات کی. انہوں نے پورا سندھ کہا کہ آپ چلائیں، اور آپ آئیں، اور آپ ہماری مرکزی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس کا مرکزی کردار. آپ قومی سیاست میں بھی ایک بڑا نام ہے، آپ مقامی سندھ کے شہروں کی، اور پی ایم ایل این کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیتیں دی، اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں، اس نے مجھے جو عزت دی میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے سب سے زیادہ، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے، گورنر سندھ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. پھر اب پیپلز پارٹی کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی. تو تینوں پارٹیاں مجھے لینا چاہتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سندھ کے شہروں کی سیاست میں نوجوانوں کو ملا کر پورے ملک کے لیے ایک امید اور ایک موقع
قائم کروں، اور وہ جو ہمارا نظریہ ہے سیکولر، مڈل کلاس، اربن، ایجوکیٹڈ یوتھ، یہ ایک سیاسی عمل ہے اور ایک آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل موومنٹ وہ بنا کر میں کراچی کے ذریعے سے پاکستان کو آگے لے جاؤں۔ کراچی میں ایک انرجی، پیشن، ایک ویگر، ایک ڈائنامزم ہو، نوجوان میئر ہو اور ہر زبان بولنے والے اس کو اونرشپ دیں۔ تو نعرہ یہ کہ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی۔ مطلب یہ کہ اگر کراچی کو اپناؤ گے تو پاکستان کو اپناؤ گے، کراچی کو بچاؤ گے بناؤ گے تو پاکستان کو بچاؤ گے بناؤ گے۔ دیکھیں اس طرح کی سچویشن ہو تو ظاہر ہے کہ سوالات تو ہوتے ہیں۔ آئی واز کاٹ انویئرس، بے خبری میں، مجھے نہیں، میں حریم شاہ کے قصے مجھے پتہ تھے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا، میں بائی فیس نہیں پہچان سکا۔ ایک کرو آیا جو کہ سوشل میڈیا کا، اور ایک ہم ایک اس میں انگیج تھے سوشل میڈیا انٹریکشن میں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کی فین ہے، یہ آپ کے ساتھ تصویر لینا چاہتی ہے، تو وہ تصویر بھی لی، ویڈیو بھی بنا لی، اور اس پر ٹک ٹاک ہو گیا۔ جب ہو گیا اور مجھے وہاں سے فیڈ بیک ملا تو مجھے پتہ چلا، اور یہی بات پھر حریم شاہ نے اپنے آخری انٹرویو میں بھی کہی کہ فاروق بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ان کا احترام کرتی ہوں۔ تو یہ آخری، لوگوں نے بہت ساری باتیں اس کی سنی اور وہ والا ٹک ٹاک بھی دیکھا، لیکن اس کے آخری انٹرویو کو نہیں سنا جب وہ کراچی میں انہوں نے آخری انٹرویو دیا۔ تو میں بھی اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں رکھتا، لیکن وہ تو عز و منتشا ہو، وہ تو ذل و منتشا ہو بیدک الخیر، کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے۔ تو مجھے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ میری سادگی ہے کہ میں جو آتا ہے اس کے ساتھ ویڈیو بھی وہ بناتا ہے، جو آتا ہے اس کے ساتھ میں پکچر بھی بنوا لیتا ہوں۔ تو میرے خیال میں مجھے بھی محتاط رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں کن کے ساتھ بناؤں، کن کے ساتھ نہ بنواؤں، اور کیا صورتحال ہے، تو یہ مجھے دیکھنا چاہیے۔